بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فار لوپ ہم نے پڑھنا ہے اور یہ یونٹ نمبر 2 ہے. کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ نیو ICS کی بک ہے. یہ لیکچر آلریڈی میں نے ریکارڈ کیا ہوا تھا لیکن اس میں تھوڑی سی وائس کی کوالٹی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو لیکچر دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور دوبارہ میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا. تو اب ہمارے پاس جو فار لوپ ہوتا ہے وائل لوپ کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے اور اب ہمارے پاس فار لوپ ہے. فار لوپ میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاسک ہے یا ایک کوڈ ہے ہم نے کتنی دفعہ چلانا ہے. ایک فکس نمبر آف ٹائم تک ہم نے لوپ کو چلانا ہوتا ہے, کوڈ کو چلانا ہوتا ہے, کسی پروگرام کو, کسی بھی اپلیکیشن کو چلانا ہے تو فار لوپ کے تھرو چلائیں گے. فار لوپ is used when you repeat a block of code until a fixed number of time. ایک فکس نمبر آف ٹائم تک ہم نے کسی بھی بلاک آف کوڈ کو رن کرنا ہے, ریپیٹ کرنا ہے تو ہم فار لوپ یوز کرتے ہیں. It is mostly used to go through a sequence, یعنی سیکوینس میں گو تھرو کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. جیسے سیکوینس کیا ہے, جیسے لسٹ ہے, ایک سیکوینس اسٹرکچر ہے, لینئر اسٹرکچر ہے, اس میں ہم فار لوپ کو یوز کرتے ہیں. ٹپل ہے وہ بھی ایک لینئر اسٹرکچر ہے, سیکوینس اسٹرکچر ہے, اس میں گو تھرو کرنے کے لیے ہم فار لوپ یوز کریں گے. اسٹرنگ ہے یا ایک رینج ہے, ہم اس میں رینج کا فنکشن بھی ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فکس نمبر آف ٹائم تک ہم فار لوپ کو چلاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیکوینس اسٹرکچرز ہیں, جو لینئر اسٹرکچرز ہیں, وہاں پہ ان میں گو تھرو کرنے کے لیے بھی ہم فار لوپ کو یوز کرتے ہیں. بچے اس کا سائنٹیکس بالکل سمپل ہے. ہمارے پاس کیا ہے, فار ویریبل, ہم نے فار کا کی ورڈ لگانا ہے اور ایک یہاں پہ ویریبل لینا ہے اور ان کا ایک ممبرشپ فنکشن یوز کرنا ہے. اور سیکوینس آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس اوپر ویریبل ہوگا سیکوینس, وہ لسٹ ہو سکتی ہے, وہ ایک ٹپل ہو سکتا ہے, وہ ایک رینج ہو سکتی ہے, وہ آپ کے پاس کوئی اسٹرنگ ہو سکتی ہے, سو آن. اور جو کوڈ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ آئے گا. اب اس کا مطلب اب یہ ہے, اگر ہم سمپل ورڈنگ میں دیکھیں, یہاں پہ بک میں ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہے بچوں, اسی ایگزامپل کو آگے دیکھ لیتے ہیں ہم. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی سے ہیلو ٹو ایچ فرینڈ. ہمارے پاس کیا ہے, ہیلو کا ایک میسج ہے, ہم نے ہر فرینڈ کو وہ میسج دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے فرینڈز کی ایک لسٹ ہے, احمد ہے, علی ہے, حسن ہے, اور فار فرینڈ ان فرینڈز ہم نے ہیلو کرنا ہے. اس کو سمپل سا کوڈ ہے, اس کو رن کرتے ہیں ابھی. تو میں یہاں پہ اسی کوڈ کو پھر یہاں پہ ہمارے پاس فرینڈ لسٹ ہے جی, فرینڈز. اب ہمارے پاس کیا ہے, فرینڈز کے نیم ہے, میں لکھ دیتا ہوں یہاں بلال, اور میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی احمد, اور میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی علی, ٹھیک ہے جی, اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی محمد. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس کیا ہے, فرینڈ لسٹ ہے. میں نے اپنا نیم یہاں لکھ دیا محمد اشرف, اور میں نے مختلف اپنے جو فرینڈز ہیں تو ان کا نیم میں نے یہاں لکھا ہے ایک لسٹ کے اندر. اب میں نے سب کو ہیلو کہنا ہے, ہائی کہنا ہے یا السلام علیکم کہنا ہے, تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں. میں فار کا ایک کی ورڈ یوز کروں گا اور ایک ویریبل لوں گا. ویریبل کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں نے فرینڈ کا ویریبل لے لیا. یاد رکھیے گا یہ فرینڈز ایک لسٹ ہے اور یہ فرینڈ کا ایک ویریبل ہے, فرینڈ ان فرینڈز. اب ہمارے پاس کیا ہے, ہم سرچ کریں گے اس کو, یعنی ایک ویریبل میں سرچ ہوگا. اب زیرو انڈیکس کے اوپر جو بھی پہلا جو فرینڈ ہوگا وہ یہاں پہ اس ویریبل میں آ کے سٹور ہو جائے گا. تو اب میں یہاں پہ سمپلی اس کو پرنٹ کرتا ہوں, اور پرنٹ میں کیا کہتا ہوں جی ہیلو, ہائی, السلام علیکم, کچھ بھی لکھ سکتا ہوں. اور یہاں پہ میں کیا لکھ دیتا ہوں جی, اس فرینڈ کا نیم, یعنی ایک ویریبل لکھ دوں گا. اب یہ سمپل ہے. اب میں جیسے اس کو پرنٹ کروں گا آپ کے سامنے ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا, ہیلو بلال, ہیلو احمد, ہیلو علی, ہیلو محمد اشرف. تو بچوں اب ذرا دیکھیے گا, ہم نے صرف ایک کوڈ لکھا ہے اور وہ خود بخود جو ہے نا باقیوں کو ہیلو خود بخود کہہ رہا ہے آٹومیٹکلی. یہ لوپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوپ کو بہت پاورفل بناتے ہیں ہم اپنے کوڈ کے تھرو. ایک پاورفل آپ کے پاس کیا ہے, کنٹرول سٹرکچر ہے.
تو اب اس دیکھیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے، یہی چیزیں ہم نے جو ہے نا ڈسکس کرنی ہے آگے اس لیکچر میں. تو یہ لسٹ میں کیسے ہم آئٹریٹ کریں گے، تو اس طریقے سے ہم نے آئٹریشن کی ہے، ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے لسٹ میں، اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک پرسن کی سیلری ہے اور مختلف سیلریز ہیں بچوں، اور یہ میں سیلریز لکھ رہا ہوں. آپ بھی ایسے ڈیٹا لکھو اور اس کی پریکٹس کرو ساتھ ساتھ. اب ہمارے پاس کیا ہے 89,000 ہے، مختلف سیلریز میں نے لکھ دی. اب میں یہاں لکھوں گا جی سیلریز. اب یہ سیلریز میں لکھ رہا ہوں اور سیلری کا ایک ویریبل یہاں پہ ایک لوں گا جس میں انڈیویجول سیلری سٹور ہوگی اس لسٹ کے اندر جو بھی سیلریز ہیں. تو اب میں یہاں پہ ان سیلریز کو یہاں پہ پرنٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں سیلری کو پرنٹ کر دوں گا، تو ہمارے پاس سیلریز یہاں پہ کیلکولیٹ ہو جائیں گی. پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو، سم بھی کر سکتے ہیں، سو آن بہت سارے فنکشنز پرفارم ہم کر سکتے ہیں. اور اب ہمارے پاس کیا ہے، اب اس کوڈ کو ذرا دیکھیے گا تو یہاں پہ ہماری ساری سیلریز آ گئی. 20,000 ہے، ہمارے پاس 45,000 ہے، 56,000 ہے، سو آن. تو اب ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہے نا ہم اس فار لوپ کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ ہم اس پہ فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم لسٹ کے تھرو مختلف چیزوں کو جو ہے نا پرنٹ کر سکتے ہیں، اس میں فار لوپ کو آئٹریٹ کر سکتے ہیں سیکوینس کو. اچھا اسی طرح ہم اسٹرنگ کے تھرو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مائی نیم، میں نیم اپنا لکھتا ہوں جی، مائی نیم میں لکھ دیتا ہوں جی، مائی نیم از محمد اشرف صدیقی، دس از مائی نیم، یہ میرا نیم ہے. اور اب میں کرتا ہوں جی فار ایک این لے لیتا ہوں، این ان مائی نیم، اور ہمارے پاس کیا ہے، میں اس کو پرنٹ کر دوں گا، این کو میں پرنٹ کروں گا. اب ذرا دیکھیے گا کیا ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتا ہے. تو اب ذرا دیکھیے گا ہمارے پاس ایک ایک کریکٹر ہمارا پرنٹ ہوگا اور اس طریقے سے ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں کہ کریکٹر کو پرنٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی اب ہمارے پاس ہم اس کو سیپریٹر بھی لگا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی نہیں، از ایکول، ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہم بیک سلیش ٹی لگا دیں گے. اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک سیپریٹر ہم نے لگا دیا. اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں ایک سیپریٹر لگا کے. تو اب ہمارے پاس دیکھیے ہمارے پاس آ گیا جی محمد اشرف صدیقی، میرا نیم یہاں پرنٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم اسٹرنگ کے تھرو بھی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، سو آن. اچھا جی اب ہمارے پاس کیا ہے، اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے، ہم جو ہے نا آگے ہمارے پاس کیا ہے جی ایک ٹپل ہے. ٹپل کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم یہ بریکٹ یوز کرتے ہیں. 200 ہے، 400 ہے، 600 ہے، 800 ہے، 900 ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹپل ہے. ٹپل ہمارے پاس کیا ہے، امیوٹیبل ہوتا ہے اور یہ سیم وہی چیز ہے. اور اس کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ این کی ویلیو کو پرنٹ کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ساری ویلیوز آ جائیں گی. تو یہ بچوں ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ لسٹ کے تھرو فار لوپ کیسے آئٹریٹ کرتا ہے لسٹ میں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹپل میں کیسے آئٹریٹ کرے گا، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسٹرنگ میں کیسے آئٹریٹ کرے گا. اچھا ایک اور چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے جی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہمارے پاس ہے رینج فنکشن، فار آئی ان رینج. اور ہمارے پاس اب رینج اگر میں یہاں 10 لکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، آپ کی اسٹاپ ویلیو ہے. اس کا مطلب ہے اسٹاپ ہوگا. اگر بالکل اکیلا ایک آپ نے رینج کے فنکشن کے اندر، رینج کا فنکشن ہمیں جو ہے نا مختلف قسم کی ویلیوز دیتا ہے. اب میں اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے جی، بائی ڈیفالٹ جب یہ 0 سے سٹارٹ ہوگا 10 تک جائے گا ضرور، لیکن 10 پرنٹ نہیں ہوگا. اگر 10 ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہے، ایک نمبر دیا ہوا وہ سٹاپ نمبر ہے، مطلب وہ کنڈیشن ہے. تو میں اگر اس کو پرنٹ کرتا ہوں اور میں پرنٹ کرتا ہوں جی آئی، اب آپ دیکھیے گا نمبر جو ہمارے پاس پرنٹ ہوں گے وہ 1 سے لے کے 0 سے لے کے 9 تک ہوں گے، کیونکہ 0 انڈیکسنگ یوز ہوتی ہے 0 سے لے کے 9 تک. لیکن وہی والی بات کہ میں یہاں پہ چاہتا ہوں جی نہیں، ہمارے پاس جو ہے ایک ہی لائن کے اوپر آئے تو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں 0 1 2 3 4. اچھا اگر میں تھوڑی سی ایک اسپیس بڑھا دوں، یہاں پہ دیکھیے گا اسپیس بڑھتی چلی جا رہی ہے، دیکھو تھوڑی سی میں بڑھا دوں گا، یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے اپنے حساب سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ میں بیک سلیش ٹی بھی لگا سکتا ہوں.
تو بیک سلیش ٹی لگا دوں گا. اب ہمارے پاس یہ جو ہے نا ایک ٹیب کی اسپیس بیچ میں آ گئی. اچھا اگر کچھ ایسا ہو کہ ایک رول نمبر سٹارٹ ہو رہے ہیں بچوں کے، ایک کلاس ہے اس کے رول نمبر سٹارٹ ہو رہے ہیں 201 سے اور وہ 250 تک جو ہے نا بچے موجود ہیں. اب اس کا مطلب ایک کلاس ہے جس میں 201 سے رول نمبر شروع ہو رہے ہیں اور 250 والا بچہ بھی اس میں موجود ہے. تو اس کو ہم کیسے پرنٹ کریں گے؟ اس کو ہم سمپل ہے، اس کو ہم کیسے پرنٹ کریں گے جی؟ سب سے پہلے تو ہم اب سٹارٹ ویلیو لکھیں گے، وہ ہے جی 201. اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم 201 اور 251 تک ہم لکھیں گے اس کو. میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں. اب ذرا دیکھیے گا ہمارے پاس کیا ہے، 201 سے آ رہے ہیں بچے اور 250 تک پرنٹ ہو رہے ہیں. اگر یہاں پہ 250 لکھتے آپ، اس کا مطلب ہے اب 250 ایکسکلوڈڈ ہے. آئٹریٹ ہوگا وہاں تک جائے گا ضرور، لیکن وہاں پہ فوری طور پہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور وہ پرنٹ نہیں ہوگا. یہ سمجھو فنش کرنے کے لیے ایک ویلیو ہوتی ہے، لوپ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ویلیو ہوتی ہے. اب اس کا مطلب ہے 49 تک ہمارے پاس پرنٹ ہوگا. اور میں اگر یہاں پہ اس کو وہی والی بات کے ایک سیپریٹر لگا دوں تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ سیپریٹ نمبر ہمارے پاس کیا ہے، ایک ہی لائن کے اوپر ہمارے پرنٹ ہوں گے اس طریقے سے. تھوڑی اسپیس دے دیتے ہیں نمبر تاکہ ہمارے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں 201 202 203 سو آن. تو بچوں اب یہ ہمارے پاس فار لوپ ہے. اب یہ اس کا وہی فلو چارٹ ہے. ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے، اگر تو صحیح ہوگی تو باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ کنڈیشن چیک ہوگی. وہ چلتا جائے گا جب تک کہ کنڈیشن فالس نہیں ہوتی. جیسے ہی فالس ہو جائے گی وہ لوپ کی باڈی سے نکل کے آپ کے پاس کیا ہے، نیکسٹ میں چلا جائے گا. لوپ کے بعد جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں اور پروگرام ہمارا اینڈ ہو جائے گا. تو یہ فلو چارٹ ہے بچوں، فلو چارٹ بھی آپ نے بنانا ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کلاس ایکٹیویٹی ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں جی یوز رینج ٹو پرنٹ ایون نمبرز فرام 2 to 10. ہم نے ایون نمبر پرنٹ کرنے ہیں جی 2 سے لے کے 10 تک. اور اس کو ہم ذرا پرفارم کرتے ہیں. یہ سمپل ہے بچوں، 2 سے لے کے ہم نے 10 تک ایون نمبر پرنٹ کرنے ہیں. اب ہمارے پاس بچوں یہ ہے کہ 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں، 10 نہیں لکھیں گے 11 لکھیں گے اور 2 کا انکریمنٹ ہے. اب اس کا مطلب ہے اب ہمارے پاس یہ پورا اس کا سائنٹیکس آ گیا ہے. پہلا سائنٹیکس یہ ہے کہ صرف سٹاپ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا اگر 50 ہے تو اس کا مطلب ہے 0 سے لے کے 49 تک جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ 201 سے میں نے سٹارٹ کیا اور 251 تک. اب اس کا مطلب ہے یہ سٹارٹ ویلیو ہے، یہ سٹاپ ویلیو ہے. چلے گا سیکوینس وائز ہی لیکن ان ویلیوز کے بیچ میں چلے گا. اچھا ایک ہمارے پاس کیا ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی 2 سے سٹارٹ ہو اور جائے جی 10 تک، یا میں 11 لکھتا ہوں اور 2 کا انکریمنٹ ہو. اب جو نمبر ہمارے پاس پرنٹ ہوں گے، اب پہلے 2 پرنٹ ہوگا، پھر 2 + 4 ہوگا، پھر 6 ہوگا، پھر 8 ہوگا، پھر 10 ہوگا. اب اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ ایون نمبر کو پرنٹ کرے گا 2 4 6 8. اگر ہم نے آڈ نمبر پرنٹ کرنے ہیں جی 1 سے لے کے 29 تک تو میں یہاں 30 لکھوں گا. اور اب ذرا دیکھوں گا 1 3 5 7 اور لاسٹ والا 29 ہوگا بچوں. اب یہ ذرا دیکھیے گا اس طریقے سے یہ آڈ نمبر ہے. تو اس طریقے سے بچوں ہمارے پاس یہ ہمارے پروگرام ایگزیکیوٹ ہوں گے. اچھا اس کے بعد ایک اور بک کا پروگرام ہے جی. وہ کہہ رہا ہے جی پرنٹ فرسٹ 10 ملٹیپلز آف 3 یوزنگ فرسٹ 10 ملٹیپلز آف 3 یوزنگ فار اینڈ رینج فنکشن. اس میں رینج فنکشن ہے 1 سے لے کے آپ نے 10 تک ایک رینج لینی ہے اور اسی کو ملٹیپلائی کر دینا ہے 3 سے. سمپل ہے بچوں یہ. اور ہمارے پاس کیا ہے 1 سے لے کے ہمارے پاس 11 تک یہ رینج ہے. اور اس میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی، ایک نمبر کو ہم نے 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور یہاں پہ ہم آئی کو یہاں لکھیں گے اور اس کو پرنٹ کریں گے. ذرا دیکھیے گا ہمارے پاس اس طریقے سے نمبر آ گیا. یعنی آپ کے پاس کیا ہے 3 ملٹیپلائی بائی 1، اس کے بعد جو ہے 3 ملٹیپلائی بائی 2، 3 ملٹیپلائی بائی 3، یہ ہمارے پاس کیا ہے 10 تک آ گیا. مزید ہم اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں گے جی، سب سے پہلے تو ہم لکھتے ہیں جی 3 اور اس کے بعد لکھتے ہیں جی x اور اس کے بعد وہ کس سے ملٹیپلائی ہوگا، i سے. پھر ہم ڈبل کوٹیشن لکھیں گے ایکول کا سمبل. اب میں اس کو کیا کرتا ہوں جی، یہاں پہ کلوز کرتا ہوں. اب ہمارے پاس ہوپ فلی کہ یہ رن ہوگا. تو اب دیکھیے گا کہ ہمارے پاس کیا ہے، وہی والا پروگرام جو ہے نا آپ کے سامنے آ گیا ہے جس میں ہم نے پرنٹ فرسٹ 10 ملٹیپلز آف 3 یوزنگ فار اینڈ رینج فنکشن. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی 3 ملٹیپلائی بائی 1 3 آ گیا، 3 ملٹیپلائی بائی 2 6 آ گیا، سو آن.
تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پرنٹ کیا 3 ملٹیپلائی بائی 10 آخری ہمارے پاس 30 آ گیا اس طریقے سے. تو ہوپ فلی اسٹوڈنٹس آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ کیسے ہم نے نا فار لوپ کے تھرو ورکنگ کرنی ہے. اچھا اس میں کچھ ایم سی کیوز ہیں وہ ذرا دیکھنے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ہے. وٹ ول دا فالوئنگ کوڈ پرنٹ, یہ فالوئنگ کوڈ کیا پرنٹ کرے گا. 1 سے ایک نمبر سٹارٹ ہو رہا ہے 4 تک جا رہا ہے, کیا پرنٹ کرے گا جی 1 2 3 4 پرنٹ کرے گا, 1 2 3 پرنٹ کرے گا, 0 1 2 پرنٹ کرے گا, 0 1 2 3 پرنٹ کرے گا. آپ نے مجھے نا نیچے کمنٹس میں بتانا ہے یہ لازمی. وچ آف دا فالوئنگ از دا کریکٹ سائنٹیکس فار اے فار لوپ, کون سا فار لوپ کا کریکٹ سائنٹیکس ہے. اے والا ہمارے پاس صحیح ہے یا بی والا ہمارے پاس آپشن صحیح ہے, سی والا دیکھیے گا یہ آپشن صحیح ہے یا ڈی والا آپشن صحیح ہے. تو آپ نے اس طریقے سے مجھے آنسر کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس آپ کو فار لوپ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ فار لوپ ایک فکس نمبر آف ٹائم تک چلتا ہے. موسٹلی ہم اس کو آئٹریٹ کرتے ہیں سیکوینس اسٹرکچرز کے اوپر, جو ڈفرینٹ جو سیکوینس اسٹرکچرز ہیں جیسے لسٹ ہے اس کے ایلیمنٹس کو پرنٹ کرنے کے لیے, اسٹرنگ ہے, ٹپلز ہیں, رینجز ہیں, وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ہم نے رینج فنکشن کے بارے میں پڑھا, تو آپ اس کو اچھے سے سمجھے گا اور کمنٹس میں لازمی فیڈ بیک دیجیے گا. شیئر کریں یہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو جو ریلیونٹ اسٹوڈنٹس ہیں. مچ تھینک فل ٹو یو. ٹیک کیئر آف یور سیلف.